18 سالہ عبداللہ کی ماں نے قرضہ لے کر اسے سعودیہ بھیج دیا اور کہا بیٹا جوان بہنوں کے فرض اب تم نے ادا کرنے ہیں۔ عبداللہ وہاں ایک عربی کے گھر کام کرنے لگا تو ایک دن مالکن اسے بدکاری پر مائل کرنے لگی اور وہ خود کو بچانے لگا کہ اچانک اوپر سے مالک آ گیا تو مالکن نے الٹا عبداللہ پر الزام لگا دیا اور اسے پھانسی کی سزا ہو گئی اور وہ گھر والوں کو یاد کر کے روتا رہتا اور مالکن خوشی سے جشن منا رہی تھی کہ اچانک اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب عربی نے CCTV کیمرہ آن کیا اور وہ پچھلے 2 گھنٹے سے استاد کی منتیں کر رہا تھا۔ جب بھی استاد اس کی طرف آتا وہ ایک مرتبہ پھر اس کی منتیں اور ترلے کرنے لگتا مگر ہر بار ہی وہ اسے نظر انداز کر کے چلا جاتا۔ چھٹی بار جب استاد دوبارہ ورک شاپ میں آیا تو ایک مرتبہ پھر آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے عبداللہ استاد کے پاس چلا گیا۔ استاد فون پر بات کرتے ہوئے اپنی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ تبھی عبداللہ گیا اور جا کر گھٹنوں کے بل استاد کے سامنے بیٹھ گیا اور انتہائی معصومانہ لہجے میں منتیں کرتے ہوئے کہنے لگا، استاد جی، آپ کو تو میرے گھر کی خبر ہے۔ میں اپنے گھر کا واحد کفیل ہوں۔ میری ماں بوڑھی ہے اور مجھ سے بڑی 4 بہنیں ہیں جو کہ غیر شادی شدہ ہیں۔ والد صاحب کے جانے کے بعد اب مجھ پر ہی ان کی نظریں ٹکی ہیں کہ میں ہی کماؤں گا اور جو 2 پیسے گھر لے کر جاؤں گا اس سے ہمارا گھر چل سکے گا۔ یہ میری پہلی اور آخری غلطی تھی استاد جی، اس کے بعد میں کوئی غلطی نہیں کروں گا۔ مجھے اپنے دکان میں کام کے لیے رکھ لیں۔ اس کے بعد اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو بے شک آپ مجھے نکال دینا مگر ایک موقع اور دے دو۔ استاد نے ایک کڑی نگاہ عبداللہ پر ڈالی اور پھر بیزاری سے کہنے لگا، دیکھ عبداللہ، تو آج سے پہلے بھی 10 مرتبہ ایسے ہی کہہ چکا ہے کہ تو دوبارہ ایسی غلطی نہیں کرے گا۔ 1 ہفتہ ہو چکا ہے تجھے یہاں رکھے ہوئے مگر تو مجھے نفع سے زیادہ نقصان پہنچا چکا ہے۔ روزانہ کا میں تجھے 100 روپیہ دے رہا تھا مگر تو نے ان 7 دنوں میں میرا 1200 روپے کا نقصان کروا دیا ہے اور جو لوگ اپنی گاڑیاں ٹھیک کروانے میرے پاس آئے ان کی الگ باتیں سننا پڑی ہیں۔ تجھے جو پرزہ ڈالنے کا کہوں تو اس کا الٹ ہی کرتا ہے۔ تجھے اتنا سمجھایا مگر تیرا دماغ تو جیسے بھوسے سے بھرا ہوا ہے۔ اب تو مجھے وارے میں نہیں ہے۔ مزید تجھے یہاں رکھا تو میری دکان بند ہو جائے گی۔ استاد حتمی فیصلہ سناتے ہوئے بولا تھا جبکہ وہیں پیچھے بیٹھے عبداللہ سے چھوٹے اور پھر کچھ ہم عمر کام کرنے والے میکینک عبداللہ کو دیکھ کر ہنسنے لگے اور اس کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ عبداللہ سب کچھ سن رہا تھا مگر پھر سر جھکائے وہیں فرش پر کتنی دیر بیٹھا رہا۔ دل تھا کہ جیسے سینہ چیر کر باہر آنے لگا ہو۔ اس قدر دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے دھڑکن اپنے باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ اب گھر جا کر کس منہ سے امی کو بتائے گا کہ اس کی یہ نوکری بھی چھوٹ گئی۔ کتنی ہی منتیں ترلوں کے بعد اسے یہ نوکری ملی تھی مگر واقعی اس کے دماغ میں بھوسا ہی بھرا تھا جو اسے گاڑیوں کے پرزے وغیرہ کا پتہ نہ چل سکا تھا۔ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ حالانکہ یہاں پر اس سے چھوٹے لڑکے بھی موجود تھے جو استاد جی کے کہنے پر فوراً گاڑیاں ٹھیک کر دیا کرتے تھے مگر نہ جانے عبداللہ کو کیا تھا کہ اس کے دماغ میں کچھ بیٹھتا ہی نہ تھا۔ پڑھائی کے معاملے میں بھی اس کی یہی حالت تھی۔ وہ ایک جماعت میں 2-2 3 سال لگا کر پھر بھی فیل ہو جایا کرتا۔ مجبوراً اسکول کے پرنسپل اسے طرز کھا کر اگلی جماعت میں بٹھا دیا کرتے کہ ہو سکتا ہے اگلی جماعت میں آ کر ہی کوئی کارکردگی دکھا دے مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ نہ ہی عبداللہ کو پڑھائی میں دلچسپی تھی اور نہ ہی اسے میکینکی کا یہ کام سمجھ آ رہا تھا۔ وہ اٹھا اور گھر کی جانب جانے لگا۔ آج تو استاد نے اسے پیسے بھی نہ دیے تھے۔ وہ خالی ہاتھ گھر جا رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بھی روا تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گھر جا کر امی کو کیا بتائے گا کہ مدتوں بعد ملنے والی نوکری آج اس سے یوں چھوٹ چکی تھی۔ گھر جانے کا اس کا ذرا بھی دل نہ تھا، اس لیے چلتا چلتا قبرستان کی طرف آ گیا جہاں اس کا سب سے قیمتی سرمایہ موجود تھا۔ وہ چلتا ہوا اپنے ابو کی قبر کے پاس آیا اور پھر قبر کے قریب بیٹھ کر قبر پر نظریں گاڑے کتنی ہی دیر بے حرکت بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ ان کی زندگی کس قدر بدل چکی تھی۔ باپ کا سایہ سر پر سلامت تھا تو کبھی گرم ہوا کا جھونکا بھی ان کے قریب سے نہ گزرا تھا مگر آج والد کے جانے کے بعد تو ان کی زندگی بدل کر رہ چکی تھی۔ عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ ابو، آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ آپ مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ لاپرواہیاں چھوڑ دو، دل لگا کر کام کرو، میرے بعد تم ہی اپنی ماں اور بہنوں کا سہارا ہو مگر میں آپ کی بات ہوا میں اڑا دیا کرتا اور یہی کہتا کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہیں گے۔ مگر ابا، اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ وقت کا کوئی بھروسہ نہیں،
نہ ہی میں نے من لگا کر پڑھائی کی، بیچ میں ہی پڑھائی چھوڑ دی، اور نہ ہی اب مجھے کوئی کام سیکھنے میں آتا ہے۔ گھر میں ماں اور بہنیں فاقے کاٹ رہی ہیں، اور یہاں مجھے جو نوکری ملتی ہے وہ بھی گنوا کر گھر جانے لگا ہوں۔ آخر میں کیا کروں؟ ہمارے یہ دن کیسے پھریں گے؟ وہ روتے ہوئے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے لگا۔ جب دل کا غبار نکل گیا تو اٹھا اور اپنے گھر جانے لگا۔ گھر کے دروازے پر دستک دی تو ماں جیسے اسی کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ فوراً دروازہ کھولا اور بیٹے کا ماتھا چوم کر بولی، آ گیا میرے جگر کا ٹکڑا۔ فوراً بڑی بیٹی کو آواز دے کر کہنے لگی کہ جلدی بھائی کے لیے پانی لے کر آؤ، کام کر کے تھکا ہارا آیا ہے۔ مگر آج عبداللہ خاموش تھا، سر جھکا تھا۔ ماں سب سمجھ چکی تھی کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ آخر کو بیٹے سے کہنے لگی کہ خیریت تو ہے، تمہارے استاد جی نے آج زیادہ ڈانٹ دیا ہے؟ تو عبداللہ کچھ نہ بولا۔ ماں کے پوچھنے پر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے اور وہ ماں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ماں کا تو کلیجہ منہ کو آنے لگا، آخر کو اکلوتا بیٹا تھا۔ چاروں بہنوں کو بھی بڑی ہی محبت تھی اپنے بھائی سے، اس پر گزری ایک تکلیف بھی ان سے برداشت نہ ہوتی تھی۔ چاروں ہی اسے پوچھنے لگیں کہ آخر کیا بات ہے، کیا ہوا ہے، تم رو کیوں رہے ہو؟ کیا استاد نے کچھ کہا ہے یا کسی نے ڈانٹا ہے؟ تو عبداللہ کہنے لگا کہ میری نوکری چھوٹ گئی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی تو استاد جی نے مجھے کام سے ہی نکال دیا۔ اتنا سننا تھا کہ عبداللہ کی ماں فوراً اسے کہنے لگی، تو بیٹا اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ خدا ہمیں اور دے گا، اس کی بجائے کوئی اور اچھی نوکری مل جائے گی، تم روتے کیوں ہو؟ ہم بھوک اور فاقے تو کاٹ سکتے ہیں مگر تجھے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ ماں کی باتیں سن کر عبداللہ کو کچھ ڈھارس ملی تھی۔ وہ ایک ہفتہ ان پر بڑا ہی بھاری سا گزرا تھا، نہ ہی عبداللہ کو کوئی کام پر رکھ رہا تھا اور نہ ہی گھر میں راشن بچا تھا جس سے مزید کھانا پک سکتا۔ وہ ایک پورا دن ان کے ہاں کسی نے ایک نوالا بھی حلق سے نیچے نہیں اتارا تھا۔ تبھی کسی بڑے آدمی نے مسجد میں چاول کی دیگ چڑھائی۔ عبداللہ بھوکا پیاسا کام سے لوٹ رہا تھا جب مسجد سے چاول ملتے دیکھ کر وہ گیا اور ایک ٹرے میں چاول لے کر گھر چلا آیا۔ اس روز انہوں نے پیٹ بھر کر چاول کھائے تھے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اگلے ہی دن محلے کے کچھ لوگوں کو عبداللہ نے بات کرتے سنا کہ سعودیہ میں لوگ اچھا کھاتے کماتے ہیں، بھلے ہی کوئی ہنر نہ ہو مگر اس کے باوجود کوئی نہ کوئی کام ضرور مل جاتا ہے۔ وہ کئی لوگوں کی مثالیں دے رہے تھے کہ فلاں باہر گیا تو اتنے کما کر لایا، اب تو وہاں پر اس کے اپنے بنگلے گاڑیاں ہیں۔ یہ سن کر عبداللہ کے دل میں بھی خواہش امڈی کہ وہ بھی سعودیہ ہی جائے گا اور وہاں پر جا کر پیسے کمائے گا۔ وہ سن کر واپس گھر چلا آیا اور ماں سے کہنے لگا کہ ماں، اگر میں سعودیہ چلا جاؤں گا تو ہمارے یہ برے دن ختم ہو جائیں گے، ہم اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار سکیں گے۔ تو کیا کہتی ہے اگر میں سعودیہ چلا جاؤں اور وہاں سے زیادہ رقم کما کر لاؤں؟ جب ماں نے یہ سنا تو سوچ میں پڑ گئی، کہنے لگی کہ بیٹا ایسے کیسے میں تجھے دیار غیر میں بھیج دوں؟ وہ پردیس ہے اور تو اکیلا ہے، بھلا تیرا خیال کون رکھے گا؟ تجھے وقت پر کھانا کون دے گا؟ اگر تیری طبیعت خراب ہو گئی تو تجھے دوا کون کھلائے گا؟ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ بیٹے کی اسی فکر لاحق ہو چکی تھی مگر وہ کہنے لگا کہ اماں تم فکر مت کرو، میں سب کچھ کر لوں گا، بس دعا کرو کہ خدا ہمارا نیک سبب کرے۔ ماں نے کچھ روز سوچا اور پھر جب غربت دیکھی اور اپنی بیٹیوں کی بڑھتی ہوئی عمر دیکھی تو مجبوراً دل پر پتھر رکھ کر اپنے بیٹے کو اجازت دینی پڑی۔ مگر سعودیہ جانے کے لیے پیسے کہاں سے آتے؟ ماں نے اپنے پاس موجود زیور بیچ دیا اور پھر کچھ گاؤں کے چودھری سے قرضہ مانگ کر لائی اور کہا کہ جیسے ہی بیٹے کی نوکری لگ جائے گی تو میں قرضہ آپ کو واپس کر دوں گی۔ یوں ادھر ادھر سے پیسے جوڑ کر سعودیہ جانے کا بندوبست ہو گیا۔ ماں کا دل بڑا ہی بے چین تھا، کہنے لگی کہ مت جا بیٹے، یہیں رہ کر کوئی نوکری ڈھونڈ لے، مگر پھر خود ہی کہتی کہ بیٹا سعودیہ جائے گا تو اچھا سا کام کرنا، وہاں پر لاپرواہی نہ کرنا، ورنہ قرض کے پیسے ہم کیسے چکا پائیں گے؟ اب تیری چاروں بہنوں کی ذمہ داری تجھ پر ہے، تو ہی ان کا باپ ہے اور تو ہی ان کا بھائی ہے، تجھے ہی انہیں جہیز دے کر رخصت کرنا ہوگا ورنہ یہ یوں ہی بیٹھی رہ جائیں گی۔ عبداللہ نے ماں کو یقین دلایا اور پھر ایک روز وہ سعودیہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ یہ ملک اور جگہ نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک اور بھی شخص تھا جس نے اسے وہاں پر نوکری لگوانی تھی۔ اس نے عبداللہ سے اس کا ہنر پوچھا تو عبداللہ کے پاس کوئی بھی ہنر نہ تھا، کہنے لگا جو بھی کام ہوا میں سیکھ کر کر لوں گا۔ اس شخص نے عبداللہ کے لیے کئی نوکریاں ڈھونڈی مگر ان میں سے کسی کا بھی ہنر عبداللہ کے پاس موجود نہ تھا۔ آخر کو ایک دن ایک شخص نے انہیں ایک نوکر کا بتایا تو عبداللہ فوراً کرنے کے لیے مان گیا۔ وہ عبداللہ کو ایک بڑے سے شیخ کے گھر لے گیا
وہ بنگلہ تو محل نما تھا جس میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی اور کئی نوکر چاکر تھے۔ 18 سالہ عبداللہ بنگلے میں داخل ہوا تو سامنے ہی لاؤنج میں صوفے پر مالک بیٹھے تھے، جنہوں نے عبداللہ کو سر تا پیر دیکھا اور پھر اس شخص کو کہنے لگے، کیا یہ پاکستانی ہے؟ تو وہ شخص فوراً بولا کہ جی، یہ پاکستانی ہے، 18 سال کا نوجوان ہے اور کام کے سلسلے میں یہاں آیا ہے، آپ اس کو جو کام بولیں گے یہ کر دے گا۔ اس نے عبداللہ کا تھوڑا بہت تعارف لیا اور پھر کہنے لگا کہ تمہیں آج سے اس گھر میں رہ کر میری ڈائٹ کا خیال رکھنا ہوگا۔ عبداللہ کو باقاعدہ ایک چارٹ پکڑا دیا گیا جس میں لکھا تھا کہ کس وقت مالک کو کیا چیز دینی ہے، اور اس میں مالک کے باقی ضروری کام بھی لکھے تھے۔ یہ کام بڑا ہی آسان تھا۔ عبداللہ تو خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ اسے اس کی اچھی خاصی رقم بھی مل رہی تھی جو پاکستانی روپوں میں 1 لاکھ سے اوپر کی تھی۔ فی الحال تو عبداللہ کے لیے یہ بہت رقم تھی۔ وہ وہیں پر مالک کے گھر رہنے لگا اور ان کے بتائے کام کرنے لگا۔ چند ہی ماہ میں وہ وہاں پر کافی گھل مل گیا تھا۔ مالک کا مزاج بھی بڑا ہی اچھا تھا۔ اسے ابھی تک گھر کے کچھ مخصوص حصے تک محدود کیا گیا تھا۔ آج تک اسے گھر کے اندرونی جانب جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی جہاں پر مالک کی بیوی موجود ہوتی تھی۔ ایک روز مالک کی طبیعت کافی خراب تھی۔ وہ عبداللہ سے کہنے لگے کہ جاؤ میرے کمرے میں میری دوا لے آؤ۔ وہ مالک کے بتائے ہوئے کمرے میں گیا اور جو ہی دوائی اٹھا کر واپس پلٹا تو اس کی جان نکل گئی۔ وہ بکھلا کر 2 قدم پیچھے ہٹا تھا کیونکہ اس سے کچھ ہی فاصلے پر ایک 22-23 سالہ نوجوان لڑکی کھڑی تھی جو کہ انتہائی خوبصورت تھی۔ وہ گھور گھور کر عبداللہ کو دیکھ رہی تھی۔ عبداللہ تو جیسے یہ بھی بھول گیا کہ اس نے پلکیں جھپکانی ہیں۔ کتنی ہی دیر وہ مالکن کا چہرہ دیکھتا رہا اور پھر فوراً اپنا سر جھکا لیا اور معذرت کرنے لگا۔ مالکن کہنے لگی کہ تم کون ہو؟ تمہیں پہلے تو گھر کے اندر آتے جاتے نہیں دیکھا۔ عبداللہ فوراً ہچکچاتے ہوئے بتانے لگا کہ وہ پاکستان سے آیا ہے اور یہاں پر نیا ہے۔ مالک نے کبھی اسے گھر کے اندر آنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ وہ بغور عبداللہ کو دیکھتی رہی اور پھر اسے راستہ دیا تاکہ وہ وہاں سے جا سکے۔ عبداللہ کا تو چہرہ سرخ ہو چکا تھا مگر ایک بات اسے ٹھٹکی تھی۔ مالک تو کافی عمر رسیدہ سے تھے اور اس نے یہی سمجھا تھا کہ ان کی بیوی بھی ایک پکی سی عمر کی خاتون ہوں گی، مگر یہاں تو 22-23 سالہ خوبصورت جوان لڑکی تھی۔ شاید اس نے بھی مالک کا پیسہ دیکھ کر اس سے شادی کر لی ہوگی۔ خیر عبداللہ سر جھٹک کر اپنے کام سر انجام دینے لگا۔ ایک روز مالکن مالک سے کہنے لگی کہ آپ عبداللہ کو گھر کے اندر لے آئیں، مجھے ایک نوکر کی ضرورت ہے جو میری ضروریات کو پورا کر سکے اور بر وقت مجھے چیز لا کر دے سکے۔ مالک نے یہ سنا تو اس نے عبداللہ کو کہا کہ آئندہ کے بعد وہ گھر کے اندر ہی رہے گا اور جو بھی مالکن کہے گی وہ بات مانے گا۔ عبداللہ ہچکچاتے ہوئے مالک کی بات مان گیا۔ اس نے اپنی تنخواہ میں سے زیادہ رقم ہر ماہ اپنی والدہ کو بھیجنا شروع کر دی تھی۔ ان کے گھر کے حالات بھی اچھے ہو رہے تھے اور ماں اس کی بہنوں کے لیے جہیز بنانا بھی شروع کر چکی تھی۔ ایک ہفتہ پہلے ہی اس کی ماں نے بتایا کہ اس کی بڑی بہن کا رشتہ آیا ہے اور وہ سوچ رہی ہے کہ ہاں کر دے۔ عبداللہ بھی خوش تھا، اسے اتنی محنت بھی نہیں کرنی پڑ رہی تھی اور اسے ایک معقول رقم بھی مل رہی تھی۔ شاید یہی اس کی قسمت میں لکھا تھا کہ وہ کسی عربی کا نوکر بن کر رہے، مگر اس بات سے انجان تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ دھیرے دھیرے مالکن کی نیت عبداللہ کے لیے بدلنے لگی۔ اس نے مالک سے شادی صرف اور صرف اس کی دولت کی وجہ سے کی تھی، ورنہ مالک تو کہیں سے بھی اس کا ہم پلہ نہ تھا، نہ ہی وہ کوئی خوبصورت تھا اور نہ ہی مالکن کے ہم عمر تھا۔ اس نے جب عبداللہ کی پرکشی شخصیت کو دیکھا تو وہ اسے دیکھتے ہی اس پر دل ہار بیٹھی اور یہی سوچنے لگی کہ کسی طرح وہ عبداللہ کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کر سکے، اس سے دوستی کر سکے، مگر عبداللہ ایسا ہرگز نہ تھا۔ اس نے ہمیشہ خود کو نوکر اور انہیں مالک ہی سمجھا تھا۔ مالک جو بھی کام کہتا وہ فوراً سر جھکا کر ادب سے مان لیا کرتا۔ مالک کے دل میں بھی وہ گھر کر چکا تھا۔ مالک اکثر ہر مہینے تنخواہ کے ساتھ کچھ اوپر رقم بھی دے دیا کرتا۔ سبھی ٹھیک چل رہا تھا مگر مالکن کا رویہ دن بدن عبداللہ کے ساتھ بدلتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ایک روز مالک گھر دیر سے آئے تھے۔ ویسے تو روز 9 بجے وہ گھر آ جایا کرتے تھے مگر آج کچھ ضروری کام کی وجہ سے وہ ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ رات کے 12 بج چکے تھے جب مالکن نے عبداللہ کو بلایا۔ اب عبداللہ سونے کی ہی تیاری کرنے لگا تھا مگر مالکن کی آواز سن کر ان کے کمرے کے باہر چلا آیا۔ مالکن نے اسے کمرے میں بلایا اور کہا کہ کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگتی؟ عبداللہ تذ بذب کا شکار ہوا تھا، حیرت سے مالکن کو دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ بلا شبہ آپ بڑی ہی خوبصورت ہیں، مگر آپ یہ سوال مجھ سے کیوں کر رہی ہیں؟ تو مالکن مسکرائی اور پھر جن نظروں سے انہوں نے عبداللہ کو دیکھا، عبداللہ تو گھبرایا تھا۔
فوراً 2 قدم پیچھے ہٹا اور کہنے لگا کہ مالکن آپ کو کیا کام تھا؟ مالکن کچھ نہ بولی اور اپنے قدم عبداللہ کی طرف بڑھانے لگی۔ جیسے جیسے فاصلہ کم ہو رہا تھا عبداللہ کی الجھن اور بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ آخر کو وہ سارے لحاظ ایک طرف رکھتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ کو کیا کام ہے؟ جو بھی کہنا ہے صاف صاف کہیں۔ اتنا سن کر مالکن کا کہکا گونجا تھا اور پھر وہ جو بات بولی وہ سن کر عبداللہ کے سر پر تو جیسے لاوا سا پھٹ چکا تھا۔ وہ فوراً غصے سے کہنے لگا میں مرد ضرور ہوں مگر بد کردار نہیں ہوں۔ مجھے تو سوچ کر ہی شرم آ رہی ہے کہ ایک عورت بھی اس طرح کی بات کر سکتی ہے۔ میں نے کبھی آپ کو میلی نظر سے تو کیا نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور آپ بھلا ایسی سوچ کیسے رکھ سکتی ہیں؟ اتنا کہہ کر عبداللہ وہاں سے نکلنے لگا مگر مالکن نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگی تم اگر میری بات مان لوگے تو میں بدلے میں تمہیں مالک کی دی گئی تنخواہ سے بھی ڈبل رقم دوں گی۔ ابھی یہی بات چل رہی تھی کہ عبداللہ نے مالکن کو پکڑ کر جھٹکا۔ مالکن بستر پر گر چکی تھی اور عین اسی وقت مالک کمرے میں داخل ہوا۔ منظر ہی کچھ ایسا تھا، عبداللہ کھڑا تھا جبکہ مالکن گری ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ بولتا مالکن فوراً پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خوف سے لبریز چہرہ لیے ہانپتی ہوئی اپنے شوہر سے لپٹ گئی اور رو رو کر کہنے لگی اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ مالک تو غصے سے بفر اٹھا، فوراً آگے بڑھ کر عبداللہ کو پیٹنے لگا۔ عبداللہ تو حیران تھا، اپنی صفائی پیش کرنے لگا، کہنے لگا کہ میں نے کچھ نہیں کیا بلکہ آپ کی بیوی خود مجھے ورغلا رہی تھی۔ اتنا سن کر تو مالک کی غیرت جوش مار چکی تھی۔ کہنے لگے کہ تم میری بیوی پر اتنا گھٹیا الزام لگا رہے ہو، میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ اس نے فوراً پولیس کو بلوایا اور عبداللہ کو جیل میں بھجوا دیا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ عبداللہ سنبھل ہی نہ پایا۔ ایک تو پرایا دیس تھا، اوپر سے سعودیہ کے قانون بھی بڑے ہی سخت تھے۔ وہ منتیں کرنے لگا، ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگنے لگا، مالکن سے کہنے لگا کہ آپ سچ کیوں نہیں بتا دیتی؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، مگر کوئی بھی اس کے حق میں نہیں بول رہا تھا۔ وہ جیل میں بیٹھا گھٹنوں پر سر رکھے ہر وقت روتا رہتا۔ کئی روز تک جب ماں اور بہنوں کا عبداللہ سے رابطہ نہ ہوا تو وہ بھی پریشان سی ہونے لگیں کہ خدا خیر کرے۔ عبداللہ نے تو واپس کال ہی نہیں کی۔ ایک روز محلے کی عورت ان کے گھر آئی جس کا شوہر سعودیہ میں ہی ہوتا تھا۔ اس نے جب آ کر یہ خبر عبداللہ کی والدہ کو سنائی تو والدہ کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ وہ حیرت سے اس خاتون کو دیکھنے لگیں اور کہنے لگی کہ تم ہوش میں تو ہو؟ آخر یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ بھلا ایسے کیسے ممکن ہے؟ مجھے اپنے بیٹے پر آنکھیں بند کر کے یقین ہے، اپنی تربیت پر یقین ہے۔ میرا بیٹا ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ قاضی نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ 1 ہفتے بعد عبداللہ کو پھانسی دے دی جائے گی۔ یہ سن کر تو عبداللہ کے اوسان خطا ہو چکے تھے۔ وہ اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگا، اور بے گناہ تھا، وہ بے قصور تھا، اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ رو رو کر اپنی ماں کو یاد کرتا رہتا۔ دوسری جانب مالکن کتنے ہی روز تک چہرے پر معصومیت اور صدمہ سجائے پھرتی رہیں۔ جب اسے خبر ملی کہ عبداللہ کو پھانسی کی سزا ہونے جا رہی ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ مالک کے سامنے تو معصوم بنی پھرتی رہی مگر بعد میں تو جیسے وہ دن اس کے لیے جشن سے کم نہ تھا۔ وہیں دوسری جانب مالک، جسے اپنی بیوی پر اندھا یقین تھا، کہیں نہ کہیں اسے کچھ دال میں کالا بھی ضرور لگ رہا تھا، کیونکہ اتنے ماہ تک عبداللہ اس کے سامنے رہا تھا، اس نے تو کبھی نظر اٹھا کر دیکھا بھی نہ تھا۔ پھر اتنا بڑا گناہ، کہیں وہ کچھ غلط تو نہیں کر رہا تھا؟ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ آخر ایک روز وہ اپنے اس خفیہ کمرے میں چلا گیا جہاں پر گھر میں موجود نصب کیمروں کی تمام تر ریکارڈنگ موجود تھی۔ اس نے اس دن کی ریکارڈنگ چلا دی اور دیکھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے ریکارڈنگ چل رہی تھی مالک کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ چکی تھیں، کیونکہ اس میں واضح دیکھا جا سکتا تھا کہ عبداللہ لاؤنج کے کونے میں ایک طرف زمین پر بیٹھا ہے، رات کے 12 بج رہے ہیں اور وہ جمائیاں لے رہا ہے، شدید نیند میں ہے۔ تبھی وہ جب اپنے کوارٹر میں جانے لگتا ہے تو تبھی مالکن اسے بلاتی ہے۔ وہ جب مالکن کی بات سننے کی خاطر جاتا ہے اور اس کے بعد جو واقعہ جیسے پیش آیا سب کچھ وہ سمجھ چکا تھا۔ پھر کیا تھا؟ مالک کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی، اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہیں دوسری جانب پاکستان میں بوڑھی ماں بستر سے لگ چکی تھی، کہنے لگی کہ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ خدا سے رو رو کر دعا کر رہی تھی کہ میرے بیٹے کو اس جھوٹے الزام سے باعزت رہا کروا دے۔ اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ مالک وہ ریکارڈنگ دیکھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا جہاں مالکن بڑی ہی خوش دکھائی دے رہی تھی، مگر مالک نے غضبناک ہوتے ہوئے ایک زناٹے دار تھپڑ مالکن کے چہرے پر مار دیا۔ اس وقت تو کچھ سمجھ نہ سکی،
مگر جب مالک نے ریکارڈنگ دکھائی تو وہ بہانے بنانے لگی، مگر اب اس کا راز کھل چکا تھا۔ صبح عبداللہ کو پھانسی ہونی تھی اور عبداللہ ساری رات خدا کی عبادت میں مشغول رہا تھا۔ جیسے ہی اسے پھانسی کے لیے لے جایا جانے لگا تبھی مالک وہاں پر پہنچا اور پھر وہ ریکارڈنگ دکھا دی۔ عین موقع پر عبداللہ کی جان بخش دی گئی اور اسے معذرت کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا گیا، جبکہ وہی مالکن کو پکڑ لیا گیا اور مالک نے اسے طلاق دے دی۔ اس کے بعد مالک نے شدید شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے کئی لاکھوں روپے بطور تحفہ عبداللہ کو دیے، جنہیں لے کر عبداللہ واپس پاکستان چلا آیا۔ ماں تو بیٹے کو اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوش تھی۔ اس نے خوشی سے پورے گاؤں میں مٹھائی کے ٹوکرے بانٹے تھے کہ اس کا بیٹا صحیح سلامت واپس لوٹ آیا۔ پھر ان پیسوں سے عبداللہ نے وہیں پر اپنا ایک بڑا سٹور کھول لیا اور پاکستان میں ہی رہتے ہوئے پرسکون زندگی گزارنے لگا۔